بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آڈیو بکس۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ کا اردو ترجمہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے یہ کتاب آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی لے کر آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، فکر اور پریشانی کی اہم ترین وجوہات۔ پہلا باب، آج ہی کے دن کو اپنی زندگی سمجھیں۔ 1871 کا موسم بہار تھا۔ ایک نوجوان طالب علم ڈاکٹری کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس فکر میں مبتلا تھا کہ اپنے پیشے میں کیسے کامیاب ہو اور کیسے گزر اوقات کی صورت پیدا ہو۔ ان حالات میں اس نے ایک کتاب میں 28 الفاظ پڑھے اور ان الفاظ نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ان 28 لفظوں نے اس نوعمر طالب علم کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیا۔ اس نے ڈاکٹری کے شعبے میں کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور کئی اعزازات حاصل کیے۔ اس کی وفات کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں 2 جلدوں پر مشتمل جو کتاب شائع کی گئی، اس کے صفحات کی تعداد 1466 تھی۔ یہ تھے سر ولیم آسلر، اور جن 28 لفظوں نے ان کی زندگی بدل دی وہ انگلستان کے مشہور مصنف تھامس کارلائل کے الفاظ تھے۔ ان الفاظ کی مدد سے سر ولیم آسلر نے اپنی زندگی کو غموں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا۔ وہ معجزانہ الفاظ یہ تھے: ہمیں چاہیے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں جو آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہی ہو۔ اس واقعہ کے 42 سال بعد سر ولیم آسلر نے ایک تقریب میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کو غلط قرار دیا کہ ان کے دماغ میں کوئی خاص خوبی ہے، اور کہا کہ میرے دوست جانتے ہیں کہ میں معمولی دماغ کا مالک ہوں۔ میری کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ میں آج کی دنیا میں جیتا ہوں۔ آپ بھی گزرے ہوئے دنوں کو بھول جائیں، ماضی کو باہر پھینک کر دروازہ بند کر لیں، ماضی کی طرح مستقبل کو بھی دروازے سے باہر دھکیل دیں۔ آنے والے کل کا آج کوئی وجود نہیں۔ آپ کی تمام جدوجہد کا مرکز آج کا دن ہونا چاہیے۔ جو شخص کل کی فکر کرتا ہے وہ اپنی توانائی برباد کرتا ہے اور اپنے ذہن کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے۔ کیا ڈاکٹر آسلر نے یہ کہا ہے کہ ہم کل کی فکر نہ کریں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کل کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے کاموں کو پوری محنت اور توجہ سے سر انجام دیں۔ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ سر آسلر نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ دن کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے کریں کہ اے خدا آج ہم کو روزی دے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دعا میں صرف آج کے لیے روزی مانگی گئی ہے۔ یہ شکایت نہیں کی گئی کہ کل باسی روٹی ملی تھی، اور اس فکر کا بھی اظہار نہیں کیا گیا کہ کل روٹی ملے گی یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم کو کہ آنے والے کل کی فکر نہ کرو لوگ عموماً بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل کی فکر ضرور کرنی چاہیے، ہمیں بیمہ کے ذریعے اپنے بال بچوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے پہلے سے سوچنا چاہیے اور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ سب درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کل کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے تجویزیں سوچنی چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے، لیکن طبیعت کو کل کے اندیشے میں غمگین اور افسردہ نہیں کرنا چاہیے اور آج کی فکروں کو آج تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ امریکی امیر البحر ارنسٹ جیکنگ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر بہترین انتظامات کے باوجود جہاز ڈوب چکا ہے تو میں نکال نہیں سکتا، اور اگر ڈوب رہا ہے تو میں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں گزرے ہوئے کل پر افسوس کرنے کے بجائے آنے والے کل کو مفید طریقے سے استعمال کروں۔ اگر میں گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچتا رہوں تو چند ہی دنوں میں مر جاؤں۔ اچھے غور و فکر سے کام سنورتا ہے اور برے غور و فکر سے عموماً بے چینی پیدا ہوتی ہے، جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم جب صبح کو کام شروع کرتے ہیں تو سینکڑوں کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سب کاموں کو ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یقیناً پاگل ہو جائیں۔ آپ شیشے کی بوتل میں کنکریاں ڈالنا چاہیں تو ایک ایک کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام کنکریاں ایک ہی وقت میں ڈالنا چاہیں گے تو بوتل ضرور ٹوٹ جائے گی۔ یہی اصول روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے۔ مسز ای کے شیلڈز کو، جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، طرح طرح کی پریشانیاں لاحق تھیں۔
انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے لاتعداد مسائل کو کیسے حل کریں۔ موٹر کی ایک ساتھ کی ادائیگی کے لیے رقم کہاں سے لائیں گی، رہائش کے کمرے کا کرایہ کیسے ادا ہوگا، اور روٹی کا انتظام کیسے ہوگا۔ ان کی صحت روز بروز گر رہی تھی۔ انہیں نجات کا صرف ایک ہی راستہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ تھا خودکشی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان حالات میں ایک دن ایک مضمون میری نظر سے گزرا، اسے پڑھتے ہی مجھ میں زندہ رہنے کی ہمت آ گئی۔ اس مضمون میں ایک مؤثر جملہ تھا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ جملہ یہ تھا: عقل مند کے لیے ہر روز نئی زندگی ہے۔ اس جملے کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایک دن کر کے زندگی گزارنا زیادہ مشکل نہیں۔ میں نے گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ میں روزانہ صبح کو اپنے آپ سے کہتی کہ آج نئی زندگی ہے۔ مسز شیلز کہتی ہیں کہ اب میں اچھی خاصی کامیاب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اب کبھی خوف زدہ نہ ہوں گی، چاہے حالات کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 30 سال پہلے مشہور شاعر ہوریس نے کہا تھا کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو نہایت افسوسناک ہے کہ ہم سب اپنی موجودہ زندگی کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سب کو دور گلاب کے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو گلاب ہماری کھڑکی کے باہر کھلے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اسٹیفن لیکاک لکھتا ہے کہ ہماری زندگی عجیب و غریب ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ جب میں بڑا ہوں گا تو یہ کروں گا۔ بڑا ہو کر لڑکا سوچتا ہے کہ جب میں جوان ہوں گا تو یوں کروں گا، اور جب جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب میں شادی کروں گا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر آرام کروں گا، اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو جسمانی اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راستے میں ہم سب کچھ دیکھنا بھول گئے اور راستہ ختم ہو گیا۔ جب زندگی گزر چکی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی بسر کرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ مرحوم ایڈورڈ ای ایونس غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے قریب قریب ہلاک ہو چکے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہر گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں زندگی بسر کرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ ایونس نے غربت میں پرورش پائی۔ بڑی محنت کرنے کے بعد انہوں نے ترقی کی، لیکن بعد ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انہیں پے در پے نقصان اٹھانا پڑا اور وہ بری طرح مقروض ہو گئے۔ ان پریشانیوں نے ان کی صحت برباد کر دی اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ حالت اتنی بگڑی کہ ڈاکٹر نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ 2 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ مسٹر ایونس کہتے ہیں کہ میں نے وصیت لکھی اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب زندگی کا کھیل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا غم کرنے اور پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی ہفتوں سے مجھے 2 گھنٹے بھی نیند نہ آئی تھی، لیکن اب جب کہ تمام مسائل ختم ہو چکے تھے تو میں بچوں کی طرح گہری نیند سونے لگا۔ گہری نیند سونے سے میری تھکن دور ہونے لگی، بھوک بڑھ گئی اور وزن میں اضافہ ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میری صحت حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہونے لگی۔ 6 ہفتوں میں دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گیا اور میں نے کام شروع کر دیا۔ اب زندگی کے ہر مارکے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے کوئی غم نہ تھا۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، چنانچہ نہ تو ماضی کا غم کرنا چاہیے اور نہ ہی مستقبل کا اندیشہ دل میں رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنی پوری صلاحیت اپنے کام کے لیے وقف کر دی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی برسوں بعد جب ایڈورڈ ایونس کا انتقال ہوا تو ان کا شمار امریکہ کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا۔ اگر ایڈورڈ ایونس کو یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ غم اور پریشانی محض حماقت ہے اور وہ آج کی دنیا میں رہنا نہ سیکھتے تو کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکتے۔ کل کے بارے میں کوئی بات طے نہیں، کل کسی کو نظر نہیں آ سکتا اور نہ کل کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فکر اور پریشانی آپ کے قریب نہ آئیں تو آپ سر ولیم آسلر کے طریقہ کار پر عمل کریں، یعنی ماضی اور مستقبل کو دروازے سے باہر نکال دیں اور آج کی دنیا میں رہیں۔ آئیے دوستو، اس تحریر کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ اپنا جائزہ لینے کے لیے خود سے یہ سوالات پوچھیں اور ان سوالات کے جوابات کامنٹ سیکشن میں تحریر کریں یا اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1، کیا میں زمانہ حال میں زندہ رہنے کے بجائے مستقبل کی فکروں میں گھرا رہتا ہوں؟ سوال نمبر 2، کیا میں ماضی کی ان باتوں کو جو ختم ہو چکی ہیں یاد کر کے اپنی موجودہ زندگی کو تلخ بنا لیتا ہوں؟ سوال نمبر 3، کیا میں صبح کو بیدار ہو کر یہ تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے دن کے 24 گھنٹوں سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں گا؟ سوال نمبر 4، کیا میں آج کی دنیا میں رہ کر زندگی سے مزید فائدہ حاصل کر سکتا ہوں؟ سوال نمبر 5، میں آج کی دنیا میں زندہ رہنے کے مشورے پر
کب عمل شروع کروں گا؟ آئندہ ہفتے، کل یا آج ہی؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔